محترم جناب ڈاکٹر طلحہ منان صاحب نیشنل سیکریٹری SIO، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مخاطب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والامام المجاہدین والطیبین والطاہرین۔ اسٹیج پر موجود قائدین ملک و ملت اور ورنگل کی حوصلہ مند، پرجوش اور باہمت عوام کو SIO آف انڈیا کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عوام کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حکومت ہند کو یہ واضح پیغام دے رہا ہے کہ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ کہیں نعرہ، کہیں شعلہ، کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، سر جوڑتے ہیں تو جھکتے نہیں سنگینوں سے۔ حاضرین کرام، وقف ترمیمی بل جب لایا گیا تو یہ خواب دکھائے گئے کہ یہ مسلمانوں کے لیے نعمت ثابت ہوگا، لیکن نیت میں کھوٹ زیادہ دن تک چھپتی نہیں ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے ایک پبلک ریلی میں جب مسلمانوں کے حوالے سے، اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت کے حوالے سے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تو یہ بات پورے ملک پر حیران ہو گئی کہ دراصل ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا وہ ساورکرسٹ اور گولوالکرسٹ ایجنڈا ہے جو اس ملک میں مسلمانوں کے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اس ملک سے مسلمانوں کو ندارت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں ان شرپسند عناصر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان دائیں بازو کی سیاست کرنے والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجدیں جن کے آگے تم تماشبین کی طرح نفرت انگیز نعرے لگاتے ہو، یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں جن کے فضیلوں پر، جن کی میناروں پر تم بھگوا پرچم لگانا چاہتے ہو، اور یہ مدرسے جن کے سامنے تمہارے بلڈوزر کھڑے ہیں، یہ وہ مراکز ہیں جنہوں نے اس ملک کو تہذیب عطا کی ہے، یہ وہ مراکز ہیں جنہوں نے اس ملک کو شعور و آگہی سے سرفراز کیا ہے، یہ وہ مراکز ہیں جنہوں نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وحدانیت کا، خدا واحد کی وحدانیت کا علم بلند کیا ہے۔ یہ ملک ہمارے بنا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے بنا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کو تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ملک نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ملک ہوگا، لیکن وہ ہندوستان نہیں ہوگا۔ میں اس موقع پر حکومت ہند کو بھی یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس زوم میں ہو، تم نے ایک غلط فہمی پال رکھی ہے کہ تم ان سازشوں کے نتیجے میں یہ قوانین بنا کر ہندوستان کے مسلمانوں کے وجود کو مٹا دو گے تو تمہاری یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ ہم نے اس ملک میں انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، ان سے پنجہ آزمائی کی ہے، ان کے جبر کا مقابلہ کیا ہے، ان کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اور اس ملک کی مٹی کو اپنا لہو دیا ہے۔ تمہاری یہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے گجرات دیکھا ہے، ہم نے مظفر نگر دیکھا ہے، ہم نے بھاگلپور دیکھا ہے، اور ہم نے تمام وہ فسادات دیکھے ہیں جن کے دوران مسلمانوں کے سروں پر تلواریں لٹکائی گئیں۔ لیکن آج ہماری یہ موجودگی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ہمیں اس ملک سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ میں آخری بات یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت قوانین اس لیے بناتی ہے کہ بہار کا الیکشن سامنے ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور اللہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اجتماعی وجود مٹانے کی سازش اس ملک کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کی موب لنچنگ اس ملک کے لیے سب سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر اس ملک کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کو کمتر مت سمجھئے، اس کو سیکنڈری مت سمجھئے۔ یہ آپ کی لڑائی ہے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی لڑائی ہے۔ اور اس لڑائی کے لیے ورنگل کی عوام نے آج اپنی اتحاد کا ثبوت دیا ہے۔ موقع آئے گا تو ورنگل کی عوام ظالموں کا ہاتھ بھی روکے گی اور بلڈوزروں کے سامنے سینہ سپر ہو جائے گی، اور اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے اجتماعی وجود کے لیے ایک بار پھر قربانیوں کا نذرانہ پیش کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔